میں نے اپنی زندگی میں کبھی تجارت اور تاجر کا یہ حال نہیں دیکھا جو آج یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. ہم مضبوط نہیں ہیں ویل آرگن. اگر ہماری وہ 5 مارکیٹیں باہر نہ ہوتی تو پرندہ مارکیٹ کبھی نہ گرتی, خدا کی قسم نہ گرتی. تو جب تک یہ ٹرک اڈے کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی مارکیٹ وہ اچھے طریقے سے کاروبار نہیں کر سکتی. جیسے میرے ساتھ لطیف بازار ہے, شیٹ مارکیٹ ہے, آگے کسان مارکیٹ ہے, ہم سب اکٹھے ہو کے ان کو بھی ساتھ لایا کریں. آپ نفری بڑھا دیں, ہم جوتے کھانے کو تیار ہیں. ہمارا اس وقت یہ عالم ہے. یقین کریں کہ آپ بچوں کا فون آتا ہے تو پہلے ڈر کے فوراً فون اٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیکیدار کا کھاتا بچہ کہیں پکڑا تو نہیں گیا, ٹریفک گارڈ نے پکڑ تو نہیں جاتا. کیونکہ تاجر اور بیوروکریسی جب تک بیٹھے گی نہیں تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے پورا لاہور ہی گرا دینا ہے. اور ہم لوگ, میرا خیال ہے وہی جیسے وہ ایک کیمپ لگے تھے والٹن میں کیمپ, جب ہم ہندوستان سے آئے تھے ہمارے بڑے, تو شاید گورنمنٹ کچھ ایسا ہی کرنا چاہ رہی ہے. ستائیس کا دور پہلے آیا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. آئی ایم ایف کے نیچے لیٹ کے اور اپنا وہاں سے پیسہ لے کے تو اپنی یاشیا بھی کرے اور اپنا جو نا قسط بھی ادا کرے. حقائق پہ بات کروں گا اور ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. جو لہر پروگرام ہے یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. 30 سال پہلے بھی میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, لیکن ہر دفعہ حکومت کو اس کو رول بیک کرنا پڑا تھا. انشاءاللہ اگر آپ تمام دوست یونائٹ رہے اور اپنے حق کے لیے اپنی جی جان سے کھڑے رہے تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی رول بیک ہوگا. اور جو لہر پروگرام اس دفعہ جو اس کی لہر ہے, تباہی کی لہر ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک نا ڈفرینٹ اس کا آبجیکٹ ہے. وہ اس حوالے سے کہ جو سٹارٹ لیا گیا, گورنمنٹ نے پہلے پلاننگ کر لی تھی. ہم میں سے کوئی 3-4 مارکیٹنگ کو دوستوں کو پہلے ہائر کر لیا گیا تھا. وہ ایک بورڈ پہلے بنوا دیا گیا تاکہ وہ اپنی بات لوگوں تک اپنے مطابق پہنچا سکے. بات یہ ہے کہ آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ 18 مارکیٹوں کے جو نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہیں, تمام مارکیٹوں کے جو اصل نمائندے ہیں, صدور سیکٹری, وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی جا رہی, اپنے فیصلے ان پہ تھوپے جا رہے ہیں, اور ڈنڈے کے زور پہ اور بیوروکریسی کے زور پہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کے گھٹنے ٹیکنے پہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, جو کہ کسی صورت بھی مناسب بات نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ تاجر اور تجارت کی اس سے پہلے کبھی اتنی حد تک نہیں کی گئی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی تجارت اور تاجر کا یہ حال نہیں دیکھا جو آج یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور خالی تاجر اور تجارت نہیں, آپ دیکھیں ہر سیکٹر میں دیکھیں, انڈسٹری دیکھیں. کل میں انڈسٹری دیکھ رہا تھا, 150 نئی انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں, بڑی انڈسٹریاں جن کے نام تھے. اس کے بعد جو یہ لہر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جو پرندہ مارکیٹ میں کیا گیا کہ دوپہر کو 2 بجے مذاکرات کر رہے ہیں ڈی سی صاحب, اے سی صاحب, اور رات کے 4 بجے وہاں پریپریشن کر رہے ہیں, اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے اگر آپ نے یہاں پہ ایگزسٹ کیا تو. آپ کو پتہ ہے لاہور میں کیا ہو رہا؟ تو دیکھیں یہ ایک نا ڈر کا, خوف کا یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ سب لوگ ڈر سکیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, کسی سے نہیں ڈرتا. یہ سب یہ وقتی باتیں ہیں اور وقتی آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سب سے کہہ دوں کہ اپنے میں جو یونٹی ہے نا, اس کو اور زیادہ مضبوط کر لیں.
ایک تو پہلے سمجھیں کہ ہم آپس میں مل کے ہماری نمائندگی جو ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے, ہم نے کیا وے استعمال کرنا ہے. پہلے ہمارا وے تھا ایک لوکل طریقے سے, ہم جا رہے تھے اپنے طور, اے سی صاحب سے ملے, ڈی سی صاحب سے ملے, اپنی بات کر رہے تھے, لیکن وہ بات کا وہ اثر نہیں ہو رہا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, چیمبر کی پلیٹ, یہاں پہ ہر چیز بائی ریٹرن ہونی ہے. ابھی تو فی الحال ہم پہ ایک وہ جھوٹ کا پلندہ لگا جا رہا ہے, جیسے کہ مختلف جگہ پہ نوٹس آئے ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم لوگ انتہائی کم کرایہ ادا کر کے گورنمنٹ کی قیمتی زمین پہ قابض ہیں. یہ مطلب ہے اس کا, گورنمنٹ کی قیمتی زمین پہ قابض ہے, جبکہ ہم میں سے ہر بندہ 10/14 یا 10/12 کی دکان کا 18 سے 20 ہزار روپیہ کرایہ ادا کر رہا ہے گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ کے اپنے لیے قانون کچھ اور ہے, ایم پی ایم این اے کے لیے قانون کچھ اور ہے, اور جو تاجر برادری ہے, جو میں سمجھتا ہوں عبادت کر رہے ہیں اپنا رزق کما کے, اپنے بچوں کا رزق کما کے, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. اسی کے اگینسٹ ہم نے کچھ ہوم ورک کیا, لائک گورنمنٹ نے کچھ لینڈ اپنے جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے انہوں نے جو اناؤنس کیا, لاہور جم خانہ, اس کا میں نے پیپر نکالا اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ این ایریا میئرنگ 1133 کنال, 1 مرلہ and 80 feet has been leased out at annual rent of 5,000 until 2050. 50 سال کے لیے 1133 کنال جگہ 417 روپے رینٹ پہ دی گئی ہے لاہور جم خانہ میں. اسی طرح آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی دیکھ لیں, پنجاب اسمبلی کہاں پہ بن رہی ہے, وہ گراؤنڈ میں بن رہی ہے. جو سامنے ایم پی اے ہاسٹل ہے وہ دیکھیں کہاں پہ بن رہے ہیں. وہاں پہ بغات کہاں پہ گئے, ایک جگہ پہ بغات کو ختم کیا جا رہا ہے اسمبلی کے لیے, اور ایک جگہ پہ 100 سال سے بیٹھے ہوئے بندوں ان کو ناجائز اور قبضہ گروپ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ باغ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک تضاد ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم اپنے حق کے لیے ہر فورم تک جائیں گے, جہاں تک آواز پہنچانی پڑی ہم پہنچائیں گے. اور جو طارق بھائی نے, نبیل طارق صاحب نے بات کی ہے کہ 8 تاریخ کو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے کیونکہ ان کے سیکٹر کی آواز ہے, ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا. اگر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ سیدھے طریقے سے بات نہ کی اور ہمارے حق کو اور سٹیک ہولڈر کی بات کو نہ سنا, تو یہ تمام مارکیٹیں 1 رو میں پورے لاہور کے ساتھ بند کرنا پڑے گی. اور یہ ہمارا حق ہے, اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑا تو انشاءاللہ ہم جائیں گے, لیکن اپنے تاجر کا تحفظ ہم کسی قیمت میں نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک سب کا حامی ہے. صاحب نے خود اس میٹنگ کو پریزائڈ کرنا تھا, جیسا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بتایا. کل ایک ناگہانی سا واقعہ ہو گیا جو فارمر پریزیڈنٹ کی جو بدتمیزی تھی اس کی وجہ سے. تو آج وہ تو یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے, مگر ہمارے ساتھ رانا نثار صاحب موجود ہیں جو کہ اس وقت سٹنگ بورڈ ممبر ہیں, اور ہماری جو شالمی ہیں اور اس کو بھی یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور میں بذات خود آپ کا بھائی فارمر بورڈ ممبر لاہور چیمبر آف کامرس, انشاءاللہ ہم دونوں اور ہمارے ساتھ شاہد اسلم صاحب اور طارق نبیل صاحب, ہم انشاءاللہ آج کی جو یہ کمیٹی ہے ڈاگ کمیٹی, اس کو چیئر کریں گے. اس وقت گورنمنٹ نے تقریباً کوئی 150 کے قریب دکانیں نیلا گنبد کی, برڈ مارکیٹ کی, اور کوئی 100 سے زیادہ کے قریب جو دکانیں ہیں وہ نیلا گنبد میں مسمار کر دی ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو سرکولر روڈ ہے اس کے بھی 7000 سے زیادہ جو دکانیں ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں نوٹسز دیے جا رہے ہیں, تھریٹ کیا جا رہا ہے, قبضہ گروپ کہا جا رہا ہے. مطلب ہر وہ بہانے اختیار کیے جا رہے ہیں جن سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اپنا جو معاملہ ہے اس کو حل کر لیں گے. اس کی وجہ سے تاجر شدید پریشان ہیں. بلکہ ایک اور بات جو ہمارے سامنے آئی, میں اپنے بھائی بڑے بھائی جاوید صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور اسلام صاحب کو بھی, کہ ہمارے علم میں آیا کہ سرائے سلطان اور شہید گنج اور لنڈا بازار کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی باقاعدہ مارکنگ کی جا رہی ہے کہ جناب لاہور کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم نے ان علاقوں میں بھی کچھ جگہوں کو گرانا ہے. تو لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے پورا لاہور ہی گرا دینا ہے.
اور ہم لوگ میرا خیال ہے وہی جیسے وہ ایک کیمپ لگے تھے والٹن میں کیمپ، جب ہم ہندوستان سے آئے تھے ہمارے بڑے، تو شاید گورنمنٹ کچھ ایسا ہی کرنا چاہ رہی ہے۔ ورثہ بحال ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، تاریخ کو بھی آپ آگے لے کر چلیں، ہم اس کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ تجارتی سرگرمیاں اپنے اکنامیکل حق کو اس کو ختم کریں اور اس کی قیمت کے اوپر یہ ساری چیزیں کریں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے دیکھا ہے اور ہماری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہر چھوٹی بڑی مارکیٹ کے اندر پوری ایک سپلائی چین ہوتی ہے، مال دینے والے سپلائرز بھی ہوتے ہیں، ملازمین ہیں، مزدور ہیں، ٹرانسپورٹر ہے، یہاں تک کہ ہماری مارکیٹوں میں جو چھابڑی لگاتے ہیں پھل فروٹ بیچنے کے لیے آتے ہیں، ان کا روزگار بھی ہماری مارکیٹوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی آپ صرف اگر کہہ رہے ہیں کہ جی صرف دکانیں ہم یہاں سے ختم کر دیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے، تو ہمارے ساتھ یہ سپلائی چین جو جڑی ہے، بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے، آپ تو وہ سارا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کو میں اگر کہوں تو یہ صرف تاجروں کا خاتمہ نہیں کر رہے، آپ ہزاروں لاکھوں جڑے ہوئے خاندانوں کا روزگار ختم کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سونامی کی طرح پھیلے گا اور یہ سپلائی چین متاثر ہوگی تو پھر آپ سمجھ لیں مہنگائی بڑھے گی، افراتفری بڑھے گی، لوگوں کے پاس ذرائع آمدن نہیں ہوں گے، تو پھر وہی ہوگا جو چور ڈاکو اور ڈکیت کرتے ہیں۔ تو کل یہی تاجر جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ انہیں چور ڈاکو اور ڈکیت کی لسٹ میں کھڑا کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن مارکیٹوں کو آپ گرانے کی بات کر رہے ہیں، وہ مارکیٹیں اس وقت لاہور شہر کی پہچان ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں اعظم کلاتھ مارکیٹ کی، شالم کی بجلی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، سرکلر روڈ کے اوپر اینک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو جا بجا یہ وہ مارکیٹیں ہول سیل کی نظر آئیں گی جو لاہور شہر کی پہچان ہے۔ اور پورے پاکستان سے جب تاجر اور لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ انہی مارکیٹوں سے اپنا کاروبار کر کے اپنے شہروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی تباہ کرنے چاہ رہے ہیں یہ آپ پورے شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو تحفظات ہیں تاجروں کے، یہ بے معنی نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے ہم ایک ایک پوائنٹ پر کھل کے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، پہلا جو معاشی ہب ہم کہتے ہیں وہ ہم کر رہے تھے کراچی کو، اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا معاشی ہب ہمارے پاس ہے وہ لاہور ہے۔ اور آپ لہر پروگرام کو لاہور میں چلا کر اس ریڑھ کی ہڈی کو جو کہ بیک بون ہے ہمارے اکنامیکل ہب کی، اس کو آپ توڑ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاجر آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے، ابھی تک کوئی ایسا سروے نہیں کیا گیا جس سے ایک ڈیٹا بیس ہمارے سامنے آ سکے کہ کتنے تاجر ہیں، کتنے مزدور ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کون سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا، ہم کتنے عرصے میں یہ سارے کام کریں گے۔ معاوضہ یعنی کچھ چیزیں ہمیں نہیں بتائی جا رہی، بس ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے یہاں سے اٹھا دینا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب انڈیفائن ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال ہوگی۔ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت گورنمنٹ، عوام اور سب سے بڑھ کے جو تاجر ہیں، یہ کسی بھی صورت اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک طرف آپ پورے لاہور کی مارکیٹوں کو گرانے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا سے بزنس مین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آ کر انویسٹ کریں، فورن انویسٹمنٹ یہاں پر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کے اندر چلتے ہوئے کاروبار کو تو آپ تباہ کریں اور وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی نظام نہ ہو، پیسے لگانے والوں کے پیسے محفوظ نہ ہوں۔ ہم مضبوط نہیں ہیں، ویل آرگنائز۔ اگر ہماری وہ 5 مارکیٹیں باہر نہ ہوتی تو پرندہ مارکیٹ کبھی نہ گرتی، خدا کی قسم نہ گرتی۔ اگر ہم خوشامد کے ذریعے کہیں گے کہ شاید خوشامد سے یا وہ بات کرنے سے، ہلکی بات کرنے سے یا خاموشی سے یا کمپرومائز کرنے سے یا کسی بھی جگہ پر حکومت ٹھیک ہے جی اسی تواڈے ہی ہاں پر انج نہ کرو، یہ نہیں، اس کو اگر ایسا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ سوچ بدلو کہ تاجر کو آپ برباد کریں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔
क्या आप इस एजेंडे पर हैं कि जिस के साथ हमारी मीटिंग हो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सामने कहा था, आपको याद है, मकसूद भट्ट साहब भी थे, रहे नहीं वो लोग। एक बात है, हम हर ऑफिशियल हर उस शख्स के साथ बैठेंगे जो इस मंसूबे में हमारे सामने है या हमारे साथ है, दो ही फरीक है। हमारा एक ही एजेंडा है कि जो भी इस मंसूबे को खत्म करता है, ताजरों को बर्बाद नहीं करता, हम उसके साथ है। ये लहर मंसूबा आने से पहले उनका तय हो रहा था पेमेंट लेने देने का, और जाते एंड लगता ना होगा आपके साथ लहर आ गया। वो हर रोज मेरी उनसे बात होती थी, मैंने ये बात कभी ओपन फोरम पे नहीं की थी, शायद को पता है। वो कहते थे हाजी साहब ਅਸੀਂ सादे फरान देंदे की ने। वहां पर इतनी कम कीमत थी दुकानों की कि लाहौर में दरिया के दरमियान भी कोई दुकान उतनी कम कीमत हो नहीं सकती। जितने का शटर बनता है ना उतने की दुकान थी वहां। मेरा हक क्या है, मैंने हक का अदा किया कि नहीं किया, अपनी तरफ देखना है। अगर मार्केटें बंद हो, हमारी जब मार्केटें सर्कुलर रोड की बंद होगी, मैं डार्क साइड बता रहा हूं, तो फिर उस वहां 4-5 मार्केटें खुलेंगी भी तो खुले। मगर मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कहूंगा नबील साहब से, सुल्तान साहब से कि जब हम ऐलान करें कि हम इनके साथ हैं तो ये दुश्मन के पास भी जाए। तो ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है, ये आप लोगों के साथ तो है, मगर हम यहाँ पे जब लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, प्रेसिडेंट के ऑफिस में लेकर आते हैं, यहाँ पे मीटिंग होती है, लोगों की फैक्ट्रीज को सील किया जा रहा है और कस्टम इन्फोर्समेंट कर रही है, IB के नाम से किया जा रहा है, कभी MI के नाम से किया जा रहा है। इससे फस्तायत का दौर मैंने आज तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इसको सब लीड कर रही है ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बदतरीन दौर चल रहा है, जिसमें जो भी बात करता है उसकी आवाज़ को इस तरह दबाया जाता है और हर को छेद करने के साथ बिजनेस कम्युनिटी अपनी आवाज़ जो है वो देखिए, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस पर हम बड़े रिजनेबल तरीके से आप यहाँ पे आते हैं। लास्ट भी आपका जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, आप आए, आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाया भी गया, मगर अफसोस इस तरह का है कि किसी के कान में जो पिछले दिनों एक फैक्ट्री में छापा मारा गया, वहाँ पे इलीगल चीज़ तो कोई नहीं मिली। उसके बाद कस्टम इन्फोर्समेंट उसका 2 करोड़ रुपए का माल उठा कर ले गई और उसका कोई अभी तक जवाब नहीं मिला। एक फैक्ट्री है उसमें से 35 करोड़ का माल इन्होंने सील कर दिया और उसको ऑप्शन पे भी डाल दिया। ट्रिब्यूनल ने भी फैसला दे दिया और अपील का राइट भी नहीं दिया और उसको ऑप्शन में डाल दिया। इस वक्त जो सूरत भारत इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काम जारी है, कमेटी भी काम कर रही है, हम लोग अपने तौर पे भी कर रहे हैं कमेटी के साथ ही इंशाअल्लाह से, और इंशाअल्लाह ताला इनको अपने मौका पर लेकर आएंगे। अगर इनकी कोई भूल है तो इनको अपनी भूल को ख़त्म करना होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, हमारे पास यूथ है। चाइना ने तरक्की करके कहाँ से कहाँ निकल गए और हम अपनी यूथ को मफलूज कर रहे हैं। बजाय कि हम लोग गवर्नमेंट ताजिर को, इंडस्ट्री को, सर्विसेज वाले को फैसिलिटेट करें अपने बिजनेस में, उनको ऐसे बेहतरीन ग्राउंड मुहैया की जाएँ, उनको ऐसे सिस्टम, ऐसे पैकेज दिए जाएँ ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम पैसा कमा के अपनी जो किस्त है उसको उतारें, ना कि हम कर्जा लेके IMF के नीचे लेट के और अपना वहाँ से पैसा लेके तो अपनी याचिया भी करें और अपना जो ना किस्त भी अदा करें। और वो पैसा कौन है, वो IMF ने भी बता दिया वो पैसा कहाँ गया। तो इस वक्त हमने 8 तारीख की हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें पूरा पंजाब इकट्ठा है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट भी है, जिसमें मजदा भी है। हर तरह का व्हील जो चलने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत लोग थे वहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया प्रेस क्लब में, और पूरी नुमाइंदगी वहाँ पे, क्योंकि लोगों की बस हुई है। 80% हमारे काम रुक गया। अगर हमारा पहिया रुकेगा तो आप लोगों का भी रुक जाएगा।
آپ کی مارکیٹوں سے سامان ہمارے پاس نہیں آ سکے گا, باہر سے व्यापारी نہیں آئے گا سامان لینے کے لیے, باہر سے لوگ نہیں آئیں گے. تو ایک دن کا سارا نقصان کیا ہے؟ ہمارے فکس ایکسپینس تو چل رہے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آواز جاتی تھی تو ادارے فوری ایکٹیو ہو جاتے تھے, بلا لیتے تھے, سنتے تھے. اب اتنی بے عزی ہے, ہم نے کتنی میٹنگ کرنی ہے, ہم نے کتنے لیٹر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھیجے ہیں, لیکن کیا ہے کوئی بندہ سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی بندہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت انہوں نے اس چیز کو ہاتھ ڈالا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے پیٹ پہ ہاتھ ڈالیں گے نا تو پھر وہ ہر چیز سے مبرہ ہو جائے گا. یہ بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے ہماری ٹوٹل مارکیٹ میں کاروبار کو دیکھ رہا ہے. اس پہ لہر پروگرام کی ایک بے شمار مارکیٹیں کریں گے جو نہیں 18 مارکیٹیں باقی جو سب سے روڈ دوسری مارکیٹ سب سے سب سمجھا بیٹھے ہیں جسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کاروبار کو بہتر کرنا چاہیے. اب جیسے بھجن بتا رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی, کیونکہ ہماری تو سپلائی چین چلتی ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ. ہمارا اسٹیل کا بزنس ہے, یہ پیکٹ نہیں ہے ایسا چیز ہی کسی چھوٹی لوڈر میں بھجوا کے بھیج دیں. کوئی پارٹی میرے سے 10-20 ہزار سے مال لینے آ رہی ہے نا, تو وہ میرے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے میری مینڈیٹری چیز ہے. اگر اس کے اوپر ہم اپنا بڑے رکھیں اپنا مسئلے کو ارینج کریں گے تو 200 کلو مال کے لیے 20,000 روپے کی اسپیڈ پڑے گا. دوسری بات میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب اتنی دوستوں کا آپ ذکر کریں جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہماری مارکیٹ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, تو وائی ناٹ ان کو بھی اس فورم میں ہم انگیج کریں. 4-5-6 لوگوں کو انہیں ریکویسٹ کریں کہ یار آپ کو سائڈ کی دوسری طرف چڑھیں. ہمارے مسائل 20 دکاندار ہیں, 20 مارکیٹوں میں, آپ ہمیں کریں کہ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ انہیں سپورٹ کر دیں, تاکہ جو بھی ان کے گریوینسز ہیں 5-6-10 لوگ جو بھی ہیں, مجھے نہیں زیادہ وہ کون سے لوگ کیونکہ زیادہ میرے انٹریکٹ نہیں, کانا سب جانتے ہیں, آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, تو انہیں بھی انگیج کریں, بلائیں یہاں پہ اپنے ساتھ کہ یار یہ لوگ ہیں جو ایکچولی جو متاثرین ہیں. اس طرح تھوڑا سا انگیج کر کے دیکھیں اور آپ کے ساتھ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جہاں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی آپ ہمارے ساتھ ہیں, چیمبر ہمارے ساتھ ہیں, تو ان شاء اللہ مجھے ضرورت بھی ایک ساتھ بہت اچھے ایفرٹس کے ساتھ ایک سنسیئرٹی کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ملے گا, ہمارے مسائل کا بہترین حل بھی نکلے گا. ایسا بات جو دوسری مارکیٹ ہے ان کو اکٹھا کریں, فردر نہیں, ایک گروپ بنا لیں. جیسے میرے ساتھ حدیث بازار ہے, شیل مارکیٹ ہے, آگے کسان مارکیٹ ہے, ہم سب اکٹھے ہو کے ان کو بھی ساتھ لایا کریں. جب ہڑتال ہو تو کسی کو پتہ چلے کہ ہڑتال ہوئی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ 2 لوگوں کو معاف نہ کرو جو آپ کی عزت کو اور عزت پہ ہاتھ نہ لے, اسے کبھی معاف نہ کرو. اب ہمارا عزت بھی دار, عزت بھی دار ہے. جب کاروباری رہے تو عزت دار رہے, کچھ بھی نہیں رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 محکمے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے, پیرا اور کارپوریشن. رات کو پیرا دکان شروع کرتی ہے, صبح دکاندار جاتا ہے 25,000 کی پٹی دے دیتی ہے, 15,000 جمع کرتے ہیں, 10,000 خود رکھ دیتے ہیں. صبح کارپوریشن والا آ جاتا ہے, وہ دکان سیل کر دیتا ہے, پھر وہ جی ان کو 2-5-7 ہزار روپیہ. اب جو دکاندار جانا 20-25 ہزار روپئے رشوت دے گا وہ کاروبار کیسے کرے گا, وہ کہاں سے کاروبار کرے گا. ہمارے ادھر ایسے دکاندار ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں 50-60 ہزار روپئے جرمانہ دے دیا ہے اور قصور بھی کوئی نہیں ہے. آپ کی گاڑی کھڑی ہے, تصویر مار کے لے جاتے ہیں, رات کو آپ کی دکان سے کر دیتے. اب یہ کہہ کے گئے ہیں لاسٹ ہمارے دکانداروں کو کہ آپ کی دکان پر کسی کا بھی مال پڑا تو ہم آپ کی دکان سے کریں. یہ ان چیزوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہے اور ہمیں تعلق ہے تو ہم ان کو ٹھٹا مار کے بگائے گا سے کہ بھیا ہم کس لیے آپ کے تعلق کے ساتھ شامل. جب وہ یہ الیکشن لڑتے ہیں ہم پیسہ بھی دیتے ہیں, خود آگے بڑھ کے نعرے لگاتے ہیں. قصور تو ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوگ جب خود اپنے حقوق کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے پھر ہم کیسے ان پہ امید رکھتے ہیں. کیا ہم نے نواز شریف کے کان پر ڈالے نہیں کی بھیا, جب ہم نہیں کیا 3 دکانیں بند کی ہیں تو اب وہی ہمارے دشمن والے. ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سوچیں گے ہمیں اکیلا کر کے کھا دیں گے اور کھا رہے. کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے ہمارا, کسی جماعت سے بھی تعلق ہے, لیکن اپنے بیٹیا پر کوئی چیز نہیں ہے نا. کاروبار ہوگا تو ہم آگے چلیں. ان کی بدوا پہلے سنتا ہے, اگر وہ ہمیں کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے وہ بھی نہیں رہیں گے. یہ ہم آپ کو واضح بتا دیتے ہیں. کیوں کہ روزی روزگار جو ہے نا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے. ہم پارٹیوں کو, ہم اپنے عہدوں کو, ہم اپنی کسی چیز کو نہیں دیکھتے.
हम हैं ताजर बरादरी से, ताजर बरादरी में कोई पार्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसको देखा जाए, हम सिर्फ देखते हैं तो इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा ताजर का इस वक्त क्या नुकसान हो रहा है और क्यों हो रहा है। यार ये कैसी बात है कि मुलाजिम को तनख्वाह भी हम दें और फिर मुझे हमें वो आंखें भी दिखाए, ये कोई तरीका नहीं है। उनको सोचना चाहिए, उसके नकूल लेने चाहिए कि यही ताजर है जो आपको टैक्स देते हैं मुख्तलिफ मद में, और तुम आज 6 एसी चला के अपने कुत्ते उसके अंदर रख के बैठे हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ताजर और आम शहरी एक पक्का एक बल्ब एक ट्यूब जलाए तो उसको 25,000 रुपये का बिल, और तुम्हें 25 पैसे का बिल भी नहीं है, किसी किस्म की तुम्हें कोई ऐसी नहीं है चीज़ कि तुम पैसे खर्च करो, तनख्वाह भी तुम्हारी 15-20 लाख रुपये है। वो शर्म करनी चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं और हमारे साथ तुम ये सलूक कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए वेल विशर हैं, तुम्हारी हर चीज़ को करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं अपने कायदीन से भी बार बार ये अपील करता हूँ हर इंटरव्यू में कि होशियार रकून ले, ये वही लोग हैं जिन्होंने कंधों पे उठाकर आपको इस स्टेज पे खड़ा किया है कि माशाल्लाह आज 3-3, 4-4 दफ़ा आप वालियाँ दे रहे हैं, आप चला रहे हैं, मुल्क चलाओ। ऐसे ना करो, ये ताजर है तो मुल्क है, अगर ताजर नहीं है ना तुम हो ना मुल्क है, तो फिर कहाँ पे ये तुम अपनी ठाट बाट दिखाओगे। इसलिए दुआ है आप लोग ये अल्लाह पाक से दुआ भी करें, अल्लाह पाक इस कैद को हम सब ताजरों से दूर करें और आसानी के साथ जैसे हम कारोबार कर रहे हैं हम करते रहें, और इंशाल्लाह मेरे दिल में ये अल्लाह की तरफ से बड़ी उम्मीद है कि हम इसी कारोबार करेंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया जी राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ताजिर सिर्फ मुखालफत नहीं कर रहे, हल भी दे रहे हैं, तो इसके साथ हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि एक इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग असेसमेंट और एक कम्युनिटी इम्पैक्ट स्टडी करवाई जाए। हम LCCI की तरफ से जामिया रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितनी दुकानें मुतासिर होंगी, कितने ख़ानदान बेरोज़गार होंगे, कितने मुलाज़मीन मुतासिर होंगे, और मजमूई जो मुआशी नुकसान है वो क्या होगा एक्चुअल में। ठीक है, तमाम मार्केटें एक आवाज़ होंगी, जैसे कि चेयरमैन साहब ने फरमाया कि अब वो टाइम है कि हमें अब वेल ऑर्गेनाइज होना है, अब मज़ीद हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ताजरों को एक आवाज़ होना चाहिए। और इसके साथ ये कि कोई भी इनफरादी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, हमारी जो भी फैसले होंगे वो मुतहदा एक्शन कमेटी और LCCI की मुशावरत से होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ बस मैं आखिर में यही जानना चाहूँगा कि हम इस शहर के अड़मुट पे फैसले हैं, इस शहर की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं हम ताजिर, हमें नज़रअंदाज करके कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। और आखिर में बस मैं जैसा चेयरमैन साहब ने फरमाया था कि ऐनक मार्केट के हवाले से, तो जनाब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ऐनक मार्केट में बहुत से दुकानदार और ताजरों से मुलाकात हमारी जारी है। इसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा वहाँ से इम्पैक्ट नज़र आएगा ताजरों की, अच्छी मूव वहाँ से निकलेगी और चेंजिंग आपको वाज़ेह नज़र आएगी इंशाअल्लाह। मेरा आपको वादा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तमाम। बहुत शुक्रिया जी, तारीफ। बहुत शुक्रिया। दूसरा दोस्तों ने मेरा ख्याल तमाम जो मौजू है उस पर बात की है। पीरा का इस वक्त इशू बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त दिल्ली गेट में तो वो जो कुछ कर रहे थे, आज गुड़ मंडी में भी आके उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपये लोगों को जुर्माने किए हैं। तो उसके लिए हमने सलमा भट्ट साहिबा से आज ही टाइम के लिए उनको कहा कि हमें टाइम दें, उस हवाले से उनसे हम इंशाअल्लाह मुलाकात कर रहे हैं। तो बाकायदा मैं कहूँगा कि तमाम जितने भी सड़कों रोड के हमारे मुतासरीन हैं, ये पीरा के हवाले से या ट्रैफिक के हवाले से, ये जो वार्डन इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ट्रक अड्डे का निज़ाम उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया। तो जब तक ये ट्रक अड्डे का निज़ाम ठीक नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि हमारी कोई भी मार्केट वो अच्छे तरीके से कारोबार नहीं कर सकती। लोडर जो हैं उनको भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, वो घर से निकलते हैं 2000 रुपये का चलान। कोई बंदा कहता है कि मैं अपने बच्चे का गला तोड़ के पेट्रोल के पैसे लेके आया हूँ, तो इन्होंने मुझे 2000 का मेरा चलान कर दिया। तो इस वक्त बहुत एक जुल्म जो रकम किया जा रहा है लाहौर में, पंजाब में बिलखुसूस, इस वक्त ये बहुत बुरा हाल है। मैं ये कहूँगा कि हमें फौरी तौर पे जो भी इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के, मेरा ख्याल है कि सलमा भट्ट साहिबा इसको देख रही हैं और ADC जी साहब जो हैं वो इसको हेड कर रहे हैं, ये नीचे DC साहब के बाद।
تو ہمیں فوری طور پہ ان کو یہ کال کرنی چاہیے یا ہمیں خود جانا چاہیے تاکہ یہ اپنے مارکیٹوں کے حوالے سے ان معاملات کو فوری طور پر دیکھا جائے. دوسرا یہ جو ہماری مارکیٹس کے جو ایشو ہیں, اکبری منڈی, اس دن ہم نے انٹرویو کے لیے بھی سماج ٹیلیویژن کو انٹرویو دیا, ان کو ہم نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ زبردستی ہم سے MOR صاحب اور AC سٹی بدماشی کی انہوں نے آگے ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا باہر نکلو دکانوں سے, کسی کے ID کارڈ, کسی کے دکان کے ڈاکومنٹس, ایون کہ یہاں تک کہ ہمارے اصل سوق والے جو لوگ تھے ان سے بھی وہ ان کے ڈاکومنٹ لے گئے, جو ویری نیکسٹ ڈے جا کے ہم وہاں سے لے کے آئے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھی وہاں پہ بہت بدماشی کی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مدینہ الیکٹرک مارکیٹ واحد ہے جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک ان کی اس بدماشی کو مانا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, تو ہم جناب آپ کے لیے بڑے دعا گو ہیں. دوسرا, گورنمنٹ کو اکبری منڈی اپنے حوالے سے جو پیغام دے رہی ہے کہ اکبری منڈی کو آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں بیسمنٹ میں, یہ امپاسبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اکبری منڈی کے حوالے سے گورنمنٹ نے اقدام شروع کر دیے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ ان کے جو وفد ہیں پامرا کے, DG پامرا, چیئرمین پامرا, ان کے وزٹ شروع ہو گئے کہ اکبری منڈی کو شفٹ کیا جائے. تو یہ ایک پیش رفت ہے کہ اکبری منڈی کو شفٹ کرنے کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں. اس میں ہمارے جتنے بھی بھائی متاثرین ہیں, ہر بندے کے لیے ہم دعا گو ہیں, اور ہر بندے کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارے چاہے یہ ٹرک اڈے کا نظام ہو, چاہے دوسری مارکیٹس ہوں, ہر بندے کے ساتھ جو مشکل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اکبری منڈی شانہ بشانہ ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ. میں آپ لوگوں سے صرف چند باتیں کروں گا. وہ بات کسی اور قسم کے لیے ایک کہاوت ہے, وہ سنانا چاہتا ہوں کہ جتنا اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, میں نے اپنی 65 سالہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں. آج وہ ہو رہا ہے کہ شریف آدمی کی عزت تو بہت دور سے ایسے گھسیٹا جا رہا ہے, کبھی نہیں دیکھا تھا. اور اس کے لیے ایک مثال ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کی رائے جو تھی, اس کا جو بیروکریٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, وزیر صاحب, وہ سے کہتے ہیں جی بادشاہ پوچھتا ہے کہ میری رائے کیسی ہے, میرے جو لوگ ہیں وہ صحیح ہیں. وہ کہتے ہیں سر بہت اچھے ہیں, بالکل صحیح ہے. تو آپ ایک کام کریں, ٹیکس لگا دیں اس کے اوپر. میں اس کو چھوٹی مثال کر دیتا ہوں, بڑا سا کام کر دیتا ہوں. وہ ٹیکس لگا دیا 50 روپے, انہوں نے 50 روپے دے دیے, 100 کیا 100 دے دیے, 200 کیا 200 دے دیے. ایک دن وہ جب گزرنے لگے شہر جانے کے لیے, باہر نکلے تو ناکہ لگا کر انہوں نے کہا جی اب آپ کو جوتے بھی لگیں گے 10. تو انہوں نے کہا جناب یہ تو بہت ظلم ہو گیا, یہ تو بڑی زیادتی ہے. وہ سب کٹھے ہو کے بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گئے. تو بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ کر انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے 50 کے, میں نے 50 دیے, 100 کا 100, 200 کا 200, آپ نے 10 جوتے کا وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہے, پر ایسا نہیں کہ اتنی بڑی لائن لگ کر آپ نفری بڑھا دیں, ہم جوتے کھانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا اس وقت یہ عالم ہے. جب تک ہم لوگ صحیح نہیں ہوں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں, تو خدا کی قسم یہی کچھ ہوگا. یہ آپ کے ساتھ وہ ظلم کریں گے. ابھی کیا میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. یہ اور ایک شخص نے کیا بات سد کے جاؤں اس کے اوپر, ڈاکٹر پروفیسر عامر عزیز صاحب نے, اس نے کہا 2 ٹکے کی عورت آ کر ہمیں ذلیل کر کے چلی گئی. یہ ہے جرت. جب تک جرت پیدا نہیں کرو گے آپ کے ساتھ یہی ہوگا, اور آپ حق رکھتے ہو, آپ کو ایسا ہونا چاہیے. جب تک آپ لڑیں گے نہیں اپنے حق کے لیے. خدا عبدالقدیر صاحب 300 مریض جو غریب عوام ہیں اندرون شہر کے 10 روپے کی پرچی کے اوپر اپنا علاج کرا کے جا رہے ہیں, اور بیسک علاج کرا کے جا رہے ہیں. ان کی یہ سہولت بھی ختم کی جا رہی ہے. یہ خالی صرف مارکیٹوں کا نہیں ہے, آج جو لوگ مجھ سے 10 روپے کی پرچی کے اوپر مستفید ہو رہے ہیں ان کا حق بھی چھینا جا رہا ہے. دوسری بات جو خالد بھائی نے کی, یقین کریں کہ آپ بچوں کا فون آتا ہے تو پہلے ڈر کے فوراً فون اٹینڈ کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصا بچہ کہیں پکڑا تو نہیں گیا, ٹریفک گارڈ نے پکڑ تو لیا. اب بچے یونیورسٹی بھیجنا, کالج بھیجنا, وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرے کی باعث بن گئے. تو ہمیں وہ ایک کاروبار ٹینشن لیتا ہے, بچوں کے الگ سے ٹینشن لگ گئی کہ بچہ کہیں پکڑا تو نہیں گیا.
हर पीरा जो है पीरा उससे ज़्यादा वो खतरनाक वो बनी हुई। हमें इस मामले सोचा कि जो नबील भाई कार्य हड़ताल मेरा ये राय है कि सिर्फ इनके साथ हम खाली गुड ट्रांसपोर्ट की हम यात्रा करें, हम इसे पीरा को भी शामिल करें, अपने लहर मनसूबे को भी शामिल करें, ये भी इसके साथ हम लोग इसको नसीब करें। बहुत शुक्रिया जी। सर इस पे बड़ा इशू बन गया है इंशाल्लाह पीरा का जो मामला है जब उसको उठाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम टेक अप कर लेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल जोन का इशू है। सर ये मैं एक आपके नॉलेज में एक और बात देखना चाहता हूँ। ये देखिए कि हमारे सदर लगे हुए आगे, इनके साथ कोई भी मामला होता है, जैसे शाही साहब के साथ हुआ, जैसे हमारे सदर के साथ हुआ, ये भी हमारे साथ शेयर किए जाए, क्योंकि हमारे सदर के साथ कोई ऊंच नीच होती है ना, हम उसी टाइम सारी मार्केटें जो है बंद करके सड़कों पे होंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ ये मैं हौसला अफजाई करके इंशाल्लाह आपको कर भी दिखाएंगे आपको। आप हमारे सुदूर हैं, आप हमारी चीज जान हैं, आप हमारे लगे हुए हैं, आप हमारे हमारी इज्जत की जगह पे हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। इस पे कोई भी मामला होते हैं तो आपको हमसे शेयर करने चाहिए सर, हम आपके साथ है, सब डेलीगेट इंशाल्लाह। मार्केटों से आए हैं, हम उनका बहुत मशकूर है, शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना टाइम उन्होंने दिया और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं और हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बातों से सिर्फ बात चल जाएगी, ये नहीं हो सकता और ये जो पड़ेगा पूरी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब भी कोई बात है उसी वक्त उसके पास जाना चाहिए, चाहे कोई आदमी भी हो। ये ना सोचे कि इसका तल्लक हमारे साथ है या नहीं है। जैसे हमारे चेयरमैन है ताहिर मीर साहब, इन्होंने कहा था कि अगर कोई आदमी हमारा महालर भी है तो हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। मेहरबानी जो